اور یہ ہے آخری چیپٹر. اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ ہے میری کتاب جو میری نان نے لکھی تھی، مولوی سعید حسین خان 1979. اور یہ اس کا آخری چیپٹر جو میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. آخری پیج جو ہے بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی عارضی یا سرسری رشتہ نہیں ہے، یہ خالق و مخلوق کا رشتہ ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ رشتہ بدستور قائم رہے گا. اب جس کو جس درجہ اللہ کے ساتھ اپنا اس رشتے پہ یقین ہے، اسی درجے وہ اللہ کا مطیع فرمان ہوگا، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز بھی قربان کر دینے میں تیار ہوگا. ایسا شخص ماں سوا اسے قطع نظر کر کے یکسوئی ہو کر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے حلق پر چھری رکھ دیتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اللہ کی اطاعت کا جذبہ صادق ہی ایمان کی روح ہے، اور اسی جذبے سے دل میں پیدا ہونے والے اور اسی جذبے کے دل میں پیدا ہونے پر بندے کو ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی عبادت ہی میں اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون قلب میسر آتا ہے. پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی پر اکتفا کر کے وہ ایسا نہیں کرتا کہ اپنے باقی اور اعمال میں اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اس کی نافرمانی کرنے لگے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سانس بھی اللہ کی یاد اور اللہ کی شکر گزاری سے خالی نہ ہو. یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ. بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سانس بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے خالی نہیں ہوتا. ایسے مرد مومن کے لیے تو نماز معراج ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی رسائی کا ذریعہ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا شوق دل میں جم جاتا ہے تو نور الہی میں نماز گراز محو ہو جاتا ہے اور اس کی خطائیں دور ہوتی جاتی ہیں. بہرحال نماز مسلمانوں کا شعار ہے، اور مسلمان کو دنیا کی کوئی مصروفیات بھی نماز سے غافل نہیں کر سکتی، برخلاف اس کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے پہ یقین نہ کیا، جس نے دنیا کی چند روزہ زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور جس کا عقیدہ آخرت پر پختہ نہ ہوا. وہ نہ صرف نماز اور دیگر عبادات ہی میں غفلت سے شعار ہوگا، بلکہ اپنی زندگی کے تمام اعمال میں بجائے اپنے خالق کا حکم ماننے کے وہ اپنی خواہشات نفسانی کا بندہ ہو کر رہ جائے گا. نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس درجہ محتم بشاں قرار دیا ہے کہ ہر حال میں احکام شریعت کے مطابق اس کا ادا کرنا ضروری ہے، مگر قوت ایمانی مضمحل ہو جانے کے بعد اقامت صلاۃ میں آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی ذاتی مصلحتوں کو مقدم سمجھنے لگتا ہے. جب چاہا نماز پڑھ لی، جب چاہا نماز چھوڑ دی، جس طرح جی چاہا پڑھی، مساجد سے باہر نماز کے لیے بلائے جانے کی پکار سنتا رہے، مگر اس پکار کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو. پھر اپنے نظام میں رہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے. اس خام خیالی میں مبتلا ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتہ ابویت کو قائم نہیں رکھ سکتا، بلکہ شریعت کے تقاضوں کو پس پش ڈال کر وہ روز بروز اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے. مسلمان کے لیے تو نماز کا یہ مقام ہے کہ صلیب پر چڑھائے جانے کے وقت بھی اسے اگر کسی بات کی فکر ہو تو وہ نماز کی ہو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بزرگ صحابہ کے ساتھ قوم ازل اور فارع کی طرف دین کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا. جو لوگ حضور کی خدمت میں معلمین کو لینے کی عرض سے آئے تھے وہ منافق تھے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح صحابہ رضی اللہ کو ساتھ لے جائیں، ان کو قتل کر ڈالیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ العالمین نے ان معلمین کی تعداد 10 لکھی ہے اور بیان کیا ہے. جب یہ اصحاب کبائر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان منافقین کی زد میں آ گئے تو یک 200 دشمنان نے اسلام آ پہنچے، اور ان بزرگ صحابہ
کی زندگی گرفتار کر لیں، مگر ان نفوس قدسیہ نے زندہ گرفتار ہو جانے کے باوجود ان کی خاطر اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے کو ترجیح دی۔ چنانچہ 8 صحابہ مقابلہ کر کے شہید ہو گئے، اور 2 بزرگوں جن میں سے ایک حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گرفتار کر لیے گئے۔ جب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پہنچا کر صلیب پہ چڑھایا گیا، اس وقت مقتل اور تماشائیوں کے ہجوم میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلیب کے نیچے کھڑے ہو کے چند اشعار فی بعیدہ کہے، جس کا مفہوم یہ ہے: وہ لوگ میرے ہر چہار کھڑے، ہر طرف کھڑے ہیں، یہ سب عداوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میں اس ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کفر اختیار کرنے سے مجھے آزادی مل سکتی ہے، مگر میری ایسی آزادی سے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا بہت آسان ہے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اور میں تو لپٹنے والی آگ کے خون چوسنے سے ڈرتا ہوں۔ عرش عظیم کے مالک نے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان دشمنان اسلام نے میرا گوشت چھید کر کوٹ ڈالا ہے۔ میں اپنی بے وطنی، بے کسی اور ناپاک عزائم کی فریاد یہ ہے کہ جو لوگ میرے جان توڑ دینے کے بعد رکھتے ہیں، جو یہ لوگ میری جان توڑ دینے کے بعد رکھتے ہیں، اللہ سے کرتا ہوں مجھے فکر نہیں کہ وہ راہ خدا میں کس پہلو پہ گرتا اور کیوں کر جان دیتا ہوں۔ اللہ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے تمام پھارے گوشت کو برکت عطا فرمائے۔ سب سے آخر یہ دعا کی: اے اللہ، میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان لوگوں کو بچا دیے، اب تو اپنے رسول کو میرے حال کی خبر دے۔ جب ان دشمنان دین نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی آخری تمنا ہو تو بیان کرو، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ یہ مہلت پا کر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک اور جان کے موقع پر نہایت اطمینان کے ساتھ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی، اور کہا کہ نماز میں اگرچہ میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ دشمن خیال کریں گے کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈر گیا اور نماز کو اس لیے طویل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ان کا دل اسلام پہ کتنا قائم تھا، ان کو دین حق پر کس درجہ استقامت تھی، خدا کی خوشنودی کا کتنا یقین تھا کہ انتہائی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے ذرا اف نہ کی اور اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، اپنی آخری تمنا نماز ادا کرنا قرار دی۔ آخر میں اس قدر اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی عبادیت کا رشتہ مستحکم کرنے کے ساتھ یہ یقین کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت ہی پورے دین اور ایمان کی بنیاد ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اس درجہ ہوتی ہے کہ اپنی جان و مال اولاد سب سے ہی زیادہ ہو، تو پھر اس محبت اور اطاعت کا ثمر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور اطاعت کرنے والوں سے خود محبت کرنے لگتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب ہوگی تو بندہ شریعت الہی کے برزائے و رغبت تعمیل کرتا ہے اور اتباع رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی دینی اور دنیاوی فلاح کا یقین کرتا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نانا جان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم کے راہ سے پہ چل سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔